جو ٹاپک ہے نا، جو ہمارے معاشرے کے ہر دوسرے گھر کا قصہ ہے، لیکن اس پر بات کرنا نا گناہ سمجھا جاتا ہے۔ شادی کے بعد ایک عورت اپنا گھر، اپنے ماں باپ اور اپنی پرانی زندگی چھوڑ کر ایک نئے ماحول میں آتی ہے، لیکن جب اسے وہاں محبت کی بجائے بد مزاجی، طنز اور بے جا سختی ملتی ہے نا، تو وہ آہستہ آہستہ خاموش قاتل یعنی ڈپریشن کا شکار ہو جاتی ہے۔ السلام علیکم، کیسے ہیں جی آپ سب لوگ؟ امید ہے کہ آپ سب لوگ ٹھیک ٹھاک ہیں، خوش باش ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیشہ آپ کو خوش رکھیں۔ ویلکم ٹو ماریا فیملی ولاگ۔ سب سے پہلے آپ نے کر لینا میرے چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک، کمنٹ اور شیئر، یہ میں آپ سے روزانہ کہتی ہوں، آپ نے سپورٹ کرنا ہے۔ آج کا جو ٹاپک ہے وہ بہت اہم ہے، ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیے گا، اور یہ تقریباً ہر گھر کی بہو، بیٹی اور عورتوں کا مسئلہ ہے۔ اگر آپ بھی ڈپریشن جیسی صورتحال سے گزر رہی ہیں تو یاد رکھیں کہ آپ اکیلی نہیں ہیں۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم تفصیل سے بات کریں گے کہ سسرال کے رویوں سے کیسے نمٹا جا سکتا ہے اور اپنی ذہنی صحت کو کیسے بچایا جا سکتا ہے۔ تو سب سے پہلے ڈپریشن کی علامات کو آپ پہچانیں۔ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ آپ کو ڈپریشن ہو رہا ہے۔ سب سے پہلے یہ جاننا ضروری ہے کہ آپ نا واقعی ڈپریشن میں ہیں۔ اکثر خواتین اسے صرف تھکن سمجھتی ہیں۔ ہر وقت اداسی، بلا وجہ رونا آنا، دل کا بوجھل رہنا، چڑچڑا پن، چھوٹی چھوٹی باتوں پر غصہ آنا، نیند اور بھوک کی تبدیلی، یا تو نیند بالکل اڑ جاتی ہے یا پھر بہت زیادہ آپ سونے لگ جاتی ہیں۔ اس طرح بلکہ زیادہ تر تو گھروں میں یہی ہوتا ہے کیسز میں کہ آپ کی نا نیند بالکل اڑ جاتی ہے۔ اسی طرح کھانے پینے سے جی بھر جاتا ہے، بے بسی کا احساس، یہ سوچنا کہ اب کچھ نہیں بدل سکتا اور میری زندگی ختم ہو چکی ہے۔ اگر یہ علامات 2 ہفتوں سے زیادہ رہیں تو یہ محض موڈ آف ہونا نہیں ہے، بلکہ یہ نا ایک طبی مسئلہ بن جاتا ہے آپ کے ساتھ، جس پر توجہ کی بہت ضرورت ہے۔ سسرال کے رویوں سے نمٹنے کی حکمت عملی کیا ہے؟ سب سے پہلے تو اپنی توقعات کا خاتمہ کر دیں۔ ڈپریشن کی بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم سسرال سے وہ محبت مانگتے ہیں جو صرف ماں باپ دے سکتے ہیں۔ جب آپ ان سے توقع رکھنا چھوڑ دیں گے نا، تو وہ آپ کی تعریف کریں گے یا آپ کو بیٹی سمجھے، تو ان کا برا رویہ بھی نا آپ کو تکلیف دینا کم کر دے گا۔ دوسری اہم بات ہے خاموشی اور فاصلہ۔ ہر بحث کا جواب دینا ضروری نہیں ہوتا۔ جب آپ کو لگے کہ ماحول خراب ہو رہا ہے تو وہاں سے ہٹ جائیں، اپنی زبان کو تلخی سے بچائیں، کیونکہ جب آپ پلٹ کر جواب دیتے ہیں نا تو معاملہ سلجھنے کی بجائے نا مزید بگڑتا ہے، جو آپ کے ذہنی سکون کو بالکل برباد کر دیتا ہے۔ اور اس کے علاوہ شوہر کے ساتھ تعلق، اپنے شوہر کو سسرال کی برائیاں کر کے اپنا دشمن نہ بنائیں۔ انہیں بتائیں کہ آپ پریشان ہیں، لیکن شکایت کے لہجے میں نہیں بلکہ درد کے لہجے میں۔ انہیں اپنی صحت کی فکر دلائیں تاکہ وہ آپ کے لیے ڈھال بن سکیں۔ موسٹ امپورٹنٹ بات تو یہ ہے کہ خود کو ڈپریشن سے ہم کیسے نکالیں۔ ذہنی مصروفیت اور مشاغل کے ساتھ۔ خالی دماغ نا شیطان کا گھر ہوتا ہے۔ اپنے آپ کو کسی نہ تعمیری کام میں لگائیں، چاہے وہ سلائی کڑھائی ہو، آن لائن کوئی ہنر سیکھنا ہو یا کتابیں پڑھنا ہو۔ جب آپ کا ذہن اپنی ترقی میں مصروف ہوگا تو دوسروں کی باتیں اثر کرنا کم کر دیں گی۔ آپ مصروف ہو جائیں گے، کچن میں مصروف ہو جائیں، بچوں کو ٹیوشن پڑھانے لگ جائیں، اپنے بچوں پر توجہ دیں، مطلب خود کو آپ اتنا مصروف کر لیں کہ آپ کا جو دماغ ہے نا وہ ادھر ادھر جائے ہی نہ۔ اس کے علاوہ ایک اور بڑا ہی خاص پوائنٹ ہے، وہ ہے اللہ سے رجوع۔ نماز اور قرآن میں جو سکون ہے نا وہ دنیا کی کسی تسلی میں نہیں ہے۔ اپنی پریشانیاں سجدوں میں اللہ کے سامنے رو رو کر بیان کریں۔ ذکر الہی سے دلوں کو اطمینان ملتا ہے اور آپ کو سکون ملے گا، آپ کا ڈپریشن بھی دور ہوگا اور آپ اللہ کے اور قریب ہوتے جائیں۔ میری پیاری بہنوں، آپ کی زندگی بہت قیمتی ہے۔ سسرال کے لوگ یا حالات شاید کبھی نہ بدلیں، لیکن اپنے آپ کو بدل سکتی ہیں۔ اپنی خوشی کی چابی دوسروں کے ہاتھ میں نہ دیں۔ ڈپریشن ایک گہری کھائی ہے، اس سے باہر نکلنے کے آپ کو پہلا قدم خود ہی اٹھانا ہوگا۔ ہمیں بچپن سے سکھایا جاتا ہے کہ بیٹا اگلے گھر جا کر سب کا دل جیتنا ہے۔ یہ سن کر ہم ایک نا سپر وومن بننے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن یاد رکھیں آپ انسان ہیں، مشین نہیں۔ حقیقت پسندی اگر آپ کی ساس یا نند کا مزاج ہی تلخ ہے تو آپ کتنا ہی اچھا کھانا پکا لیں یا کتنی ہی خدمت کر لیں، وہ خوش نہیں ہوں گی۔ سب کو خوش کرنے کی ذمہ داری اپنے سر سے اتار دیں۔ آپ کا فرض صرف اخلاق اور شرافت سے پیش آنا ہے۔ جب آپ دوسروں کی خوشی کا بوجھ اتارنا سیکھ لیں گے نا تو آدھا ڈپریشن تو وہیں پر ختم ہو جاتا ہے۔ اکثر خواتین ڈپریشن میں اس لیے جاتی ہیں کیونکہ وہ سسرال کی ہر بات کو دل پر لیتی ہیں۔
جب کوئی آپ کو طنز کرے تو تصور کریں کہ آپ کے گرد ایک شیشے کی دیوار ہے، ان کے الفاظ اس دیوار سے ٹکرا کر واپس جا رہے ہیں، آپ کے دل تک نہیں پہنچ رہے۔ یہ بہت اچھی ٹپ ہے۔ بدتمیزی کا جواب بدتمیزی سے دینا آسان ہے، لیکن خاموشی سے وہاں سے ہٹ جانا ایک طاقت ہے۔ جب آپ کا رد عمل آپ ریئیکٹ کرنا چھوڑ دیتی ہیں نا، تو سامنے والا کا وار خالی جاتا ہے۔ اپنی توانائی ان لوگوں پر ضائع نہ کریں جو آپ کی قدر نہیں جانتے۔ ڈپریشن تب ہوتا ہے جب آپ کی زندگی کا مرکز صرف سسرال کی باتیں بن جاتی ہیں، چاہے گھر کے کام ہو، آپ کوئی ہابی اپنا لیں، بچوں کی ذمہ داری ہو، اپنے لیے کچھ ایسا ڈھونڈیں جو صرف آپ کا ہو، کوئی آن لائن کورس، کوئی کتاب یا کوئی چھوٹا سا کام جو آپ کو مصروف کر دے۔ اپنے میکے یا مخلص سہیلیوں سے رابطہ رکھیں، ایسے لوگوں سے بات کریں جو آپ کو یاد دلائیں کہ آپ ایک بہترین انسان ہیں۔ تنہائی ڈپریشن کی بہترین دوست ہے، اس لیے خود کو تنہا نہ ہونے دیں۔ جب ایک عورت ڈپریشن کا شکار ہوتی ہے تو سب سے پہلے وہ اپنی ذات کو ہی بھول جاتی ہے۔ ڈپریشن صرف دماغی نہیں ہوتا، اس سے جسم میں مستقل درد رہتا ہے، سر درد ہوتا ہے، تھکن رہنے لگتی ہے، وہ ہر وقت لیٹے رہنا چاہتی ہے یا اس کا دل کرتا ہے وہ سوئی رہے، وہ کسی کو دیکھے ہی نہ۔ اسے لگنے لگتا ہے کہ وہ ایک ناکام عورت ہے، نہ وہ اچھی بہو بن سکی، نہ وہ اچھی بیوی۔ یہ احساس کمتری اسے اندر ہی اندر کھوکھلا کر دیتا ہے۔ وہ اپنی صفائی، حلیے اور صحت کا خیال رکھنا چھوڑ دیتی ہے، جو اس کی شخصیت کو مزید بوجھل بنا دیتا ہے۔ ایک ماں اپنے گھر کا ستون ہوتی ہے، اگر ستون ہل جائے تو چھت گر جاتی ہے۔ بچوں پر اس کے بہت ہی برے اثرات پڑتے ہیں۔ بچے بھی چاہ رہے ہوتے ہیں کہ ان کی ماں خوش رہے، تیار شیار رہے، سیٹ رہے، اچھی سی ڈریسنگ کرے اور خوش ان کو نظر آئے۔ تو جب آپ ایسے نہیں رہتی تو بچوں پر اس کے اثرات سب سے زیادہ ہوتے ہیں اور یہ اثرات بہت خوفناک ہوتے ہیں۔ جب بچہ اپنی ماں کو روتے ہوئے یا خاموش دیکھتا ہے تو وہ ڈر جاتا ہے، اسے لگتا ہے کہ شاید اس کی وجہ سے ماں دکھی ہے۔ ڈپریشن زدہ ماں جو ہوتی ہے وہ چڑچڑی ہو جاتی ہے اور اکثر بچوں کی چھوٹی غلطی پر انہیں زور سے مارتی ہے، ڈانٹتی ہے۔ ایسے بچے ضدی، سہمے ہوئے یا پھر باغی ہو جاتے ہیں۔ بچوں کی وہ تربیت نہیں ہوتی جو ایک ماں کرتی ہے۔ ماں تو خود ایک طرح سے ذہنی بیمار ہو جاتی ہے تو وہ بچوں کی کیا ہی تربیت کرے گی۔ ریسرچ بتاتی ہے کہ جن ماؤں کو ڈپریشن ہوتا ہے ان کے بچوں میں بڑے ہو کر ذہنی امراض کا شکار ہونے کے امکانات دوسروں سے کہیں زیادہ ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ شوہر پر بھی اس کے اثرات ہوتے ہیں۔ مرد اکثر عورت کے خاموش آنسوں کو سمجھ نہیں پاتے، جس کی وجہ سے میاں بیوی کے تعلق میں دراڑ آ جاتی ہے۔ گھر کا ماحول ہمارے بھاری رہنے لگتا ہے، خراب رہنے لگتا ہے۔ شوہر کام سے تھکا ہوا گھر آتا ہے اور اسے مسکراہٹ کی بجائے ایک بجھا ہوا چہرہ ملتا ہے، جس سے وہ گھر سے باہر وقت گزارنے کو ترجیح دینے لگتا ہے۔ بات چیت کم ہو جاتی ہے اور لڑائی جھگڑے بڑھ جاتے ہیں۔ شوہر کو لگتا ہے کہ بیوی اس کی توجہ نہیں چاہتی، تو بیوی کو لگتا ہے کہ شوہر اسے سمجھ نہیں رہا۔ تو یہ ساری چیزیں مل کر اپنے ہی گھر کا ماحول خراب کر دیتی ہے۔ عورت کو سمجھ نہیں آ رہی ہوتی کہ گھر کا ماحول خراب ہو رہا ہے اور وہ ذہنی بیمار ہے، وہ اپنی بیماری کو سمجھ نہیں پاتی، تو ہر کوئی ڈسٹرب ہو جاتا ہے۔ شوہر ڈسٹرب ہو جاتا ہے، وہ خود ڈسٹرب ہوتی ہے، بچے ڈسٹرب ہو جاتے ہیں، اس کا کوئی سوشل سرکل نہیں رہتا اور وہ چاہ رہی ہوتی ہے کہ ہر وقت وہ دوسروں سے جان چھڑا لے۔ تو آج کل کا ہمارا معاشرہ ایسا ہے کہ ایسا تو ہو نہیں سکتا کہ سسرال آپ کو ڈپریشن نہ دے، لیکن اس میں کوشش تو آپ نے خود ہی کرنی ہے۔ اس ڈپریشن سے بچنے کے لیے، خود کو پرسکون کرنے کے لیے آپ نے خود ہی وہ چیزیں ڈھونڈنی ہیں، وہ مشغلے ڈھونڈنے ہیں جو آپ کو پرسکون کر دیں اور آپ کو رکھیں مصروف۔ میرا مقصد یہ نہیں ہے کہ میں اپنی بہنوں کو ڈرانا شروع کر دوں، بلکہ آگاہی دینا ہے کہ اگر آپ ایک ماں ہیں یا بیوی ہیں تو یاد رکھیں کہ آپ کی خوشی صرف آپ کی نہیں ہے، آپ کے پورے خاندان کی خوشی ہے۔ اپنے گھر والوں کو بتائیں کہ آپ بیمار ہیں، آپ کو علاج اور محبت کی ضرورت ہے۔ اور مردوں کے لیے میرا پیغام ہے کہ اپنی بیوی کی خاموشی کو نخرہ نہ سمجھیں، اسے سنیں اور اس کا ساتھ دیں۔ ایک خوش ماں ہی ایک خوشحال گھر بنا سکتی ہے۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ یہ ویڈیو کسی کی زندگی بدل سکتی ہے تو اس کو شیئر ضرور کریں، اور اگر آپ کو لگتا ہے کہ اس طرح کا کنٹینٹ آپ کے کام آ سکتا ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ اللہ ہم سب کے گھروں کو سکون کا گہوارہ بنائے۔ انشاءاللہ کل آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی نئی ویڈیو کے ساتھ اور نئے ٹاپک کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔